ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب ایک میلہ سجا, دنیا کے لیڈرز نے شرکت کی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے اجلاس میں. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بھرپور انداز سے ایک مقدمہ پیش کرنے کی کوشش کی, چاہے وہ بات پیلسٹائن کی ہو یا کشمیر کی ہو. آپ کی نظر میں کیا ہم حق ادا کر پائے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک شہباز شریف صاحب کی تقریر کا تعلق ہے, ان کی دوسری تقریر تھی بحیثیت وزیر اعظم کے جنرل اسمبلی میں, تو تقریر تو ٹھیک تھی اوور آل. برہان وانی کا نام تک بھی انہوں نے لے لیا, وچ واز اے سرپرائز فار می. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا, کیونکہ لوگ ذرا تھوڑا سا نہیں تھا. نہیں, ٹھیک کیا انہوں نے بالکل. میں تو خوش ہوں کہ انہوں نے یہ کیا, اور hats off to him. I wasn't expecting this, لیکن I'm glad کہ he mentioned his name. لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کیونکہ برہان وانی جو ہے نا, وہ ریپریزینٹ کرتا ہے, وہ ہیرو ہے ہمارا, اور وہ ریپریزینٹ کرتا ہے جو ایک ملٹری اسٹرگل ہے, اس ایکسپیکٹ کو. صحیح. میں بہت خوش ہوتا اگر شہباز شریف صاحب سید علی شاہ گیلانی صاحب کے اس میں ذکر کرتے, کیونکہ وہ ایک آئیکونک فگر ہیں. وہ سیاسی جو جدوجہد ہے بالکل اس کو ریپریزینٹ کرتے تھے, ملٹری, تو وہ بڑا ضروری تھا ان کے لیے. تو اگر وہ بھی ساتھ ذکر کر دے, کیونکہ لیگیسی دیکھیے دونوں طرف چلتی ہے نا. جہاں برہان وانی کی لیگیسی ہے وہاں ایک سیاسی لیگیسی بھی ہے, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. یہ نعرہ علی شاہ گیلانی صاحب نے مرحوم نے دیا تھا نا, تو ان کو بھی اگر مینشن کر دے تو بات بڑی زبردست ہو جاتی. لیکن شاید کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ بھی بڑا ضروری تھا. لیکن اوور آل انہوں نے فلسطین کا بھی ذکر کیا, باقی اسلاموفوبیا کی بات بھی کی, اور کشمیر کی بات بھی انہوں نے ذکر کیا, اور پھر ٹیررزم کا ذکر کیا, افغانستان کا بھی ذکر کیا. اور لیکن میں تھوڑا سا بار بار یہی بات کرتا ہوں پاکستان کے حوالے سے کہ افغانستان کو آپ پبلکلی کہیں ٹھیک ہے, جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے, ہم روک تو نہیں سکتے, لیکن یہ بات پاکستان کے لیے کم از کم مجھے عجیب سی لگتی ہے, کیونکہ ہم ان کے کلچر کو سمجھتے ہیں, ان کی تمام روایات کو سمجھتے ہیں. تو میرے لیے عجیب بات ہوتی ہے اب کہ پاکستانی جو لیڈرز ہمارے کہتے ہیں کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ وہاں بنائیں. بھائی انکلوسیو گورنمنٹ وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, آپ کیوں اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ طالبان ایک نظریاتی موومنٹ رہی ہے. افغانستان کے طالبان کبھی کوئی انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنائیں گے. تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو ڈکٹیٹ کرنے میں کہ جی آپ یہ کریں وہ کریں؟ کل کلام کو ہمارے ملک کے بارے میں لوگ یہ کہنا شروع کر دیں, یا چین کے بارے میں, یا سعودی عرب کے بارے میں, تو کوئی مانے گا؟ ان کا انٹرنل میٹر ہے. یہ بات ضرور ہے کہ افغانستان نے بہت سے انسانی حقوق کے جو کنونشنز ہیں دنیا بھر میں وہ سائن کیے ہوئے ہیں. تو وہ جب ان کی بین الاقوامی آبلیگیشنز ہیں, ذمہ داریاں, وہ ان کو پورا کریں. خواتین کے حقوق کی حد تک جہاں تک بات ہے وہ میں ضرور کرنی چاہیے, وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ باتیں کرنا پاکستان کی میرا نہیں خیال کہ کوئی سوٹیبل نہیں تھا. دیز تھنگز ڈو ناٹ گو ڈاؤن ویل ود دا طالبان ان افغانستان. تو ان چیزوں سے انحراف کرنا چاہیے, کیونکہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے افغانستان بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں تھوڑا سا باقی دنیا کی طرح نہیں کھیلنا. ہم نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں زیادہ نیوانسز بھرنے ہیں, نیوانسز کے ساتھ نیوانس ہماری ریمارکس ہونے چاہیے. تو مجھے وہ ایک عجیب سا لگا. کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ بھئی یو این سیکیورٹی کونسل ریفارم کی ساری لوگ باتیں کر رہے ہیں, تو ہمارے وزیر اعظم نے اس کا یو این سیکیورٹی کونسل کے اصلاحات کے بارے میں کہا ہی نہیں. وہ ہم اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں کہا اس کی بھی شاید کوئی وجہ ہو. دوسری طرف جو اصل بات ہے کہ سب لوگ پریشان ہیں کہ ترکی کے پریزیڈنٹ اردوان صاحب نے اپنی تقریر میں کشمیر کا ذکر ہی نہیں کیا. 2019 اگست 2019 کے بعد تقریباً ہر تقریر میں ہی جو یہاں سے جنرل اسمبلی سے ہوتی رہی ہے, ترکی کی جانب سے کشمیر کی بات ہوتی رہی ہے. تو اچانک کیا ہو گیا کہ اس سال ذکر ہی نہیں ہوا خیر سے. اسی طرح ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا. ان سے بھی ہمیں توقع تھی کہ شاید, حالانکہ کچھ عرصہ پہلے وہ بھی حسن روحانی صاحب نے بھی جو صدر تھے اس وقت 2019 میں, انہوں نے اپنی تقریر میں ذکر کیا تھا. آیت اللہ خامنہئی کا بھی بیان آیا تھا کچھ دن پہلے, زبردست بیان تھا, اور اس پہ بھارت کو کافی زیادہ پرابلم ہوئی تھی اور کافی واویلا مچا تھا. تو ہمارا خیال یہی تھا کہ بھئی یہ کیوں ایسا کیا. اب دیکھیے اس میں ان کو بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا, قصور ہمارا اب نہیں ہے.
اب آپ پوچھیں گے کیوں، ہمارا کیسے قصور ہو گیا؟ بھائی ہم تو، ہمارے وزیر اعظم نے اتنا زبردست بیان دیا ہے کشمیر پہ. ابھی دیکھیے نا، OIC کانٹیکٹ گروپ ہے کشمیر پہ ایک، اس کے ممبرز کون کون ہیں؟ اس کے سعودی عرب ہے، صحیح، ترکیے ہے، آذربائیجان، نائجر اور پاکستان. تو 5 ممبرز ہیں اس کے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ چونکہ خود سیریس نہیں ہے نا ان معاملات میں، تو دنیا یا ہمارے دوست مالوی فار دیٹ میٹر ہمارے لیے کیوں پین لیں گے، اپنا جو ہے کہ نا اسٹیک دیئر نیک آؤٹ فار اس، اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کریں. اگر ہم خود سیریس ہوتے تو شاید وہ یہ بھی کر لیتے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ پاکستان بھی سیریس نہیں ہے. وہ کیوں سیریس نہیں ہے؟ ایک تو دیکھیے، ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایک طرف ہم کہتے تھے کہ جی ہم بھارت سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے جب تک، اور یہ ہمارے وزیر اعظم نے اس تقریر میں بھی کہا کہ بھارت وہ سارے غیر آئینی اقدامات واپس لیں تب ہم انگیج کریں گے بھارت کے ساتھ. ہم تو بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ ہماری جاری رہی 2019 کے بعد بھی، اور ہم نے 25 فروری 2021 کو بھارت کے ساتھ ایک سیز فائر ایگریمنٹ بھی سائن کر لیا. تو اس سے زیادہ اور کیا انگیجمنٹ ہوگی کہ اس انگیجمنٹ کے تھرو آپ نے ایک سیز فائر ایگریمنٹ کیا. پھر دوسری جانب یہ بھی دیکھیے، ہماری سیریسنس جو ہماری ہے نا، اس کا اندازہ آپ لگائیے کائنڈلی کہ OIC کانٹیکٹ کشمیر کی گروپ کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ہمارے وزیر خارجہ نہیں ہیں. وزیر خارجہ جو وفد میں شامل ہونا چاہیے تھا وہ اسلام آباد بیٹھ گئے. کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں نہیں گئے؟ میں یہ اس لیے نہیں گیا کہ میری یہاں پہ کچھ کمٹمنٹس تھیں اور مجھے تیاری کرنی ہے. جو SCO کی سمٹ آ رہی ہے 15-16 اکتوبر کو، تو میں نے اس کی تیاری کے لیے میں یہاں رک گیا ہوں. اب یہ کوئی کرنے والی باتیں ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیے ایسے شخص کو آپ فارن منسٹر نہ لگائیں جو اپنا ٹائم اور جس کا پیشن نہیں ہے فارن افیئرز. تو ہوا یہی کہ جو OIC کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ کی سربراہ کس نے کی؟ ہماری جانب سے کون تھا؟ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب. اب ہماری، حالانکہ وہ فارن منسٹر، یہ ہر سال جب بھی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں فارن منسٹرز جاتے ہیں، تو ہماری جانب سے ڈیفنس منسٹر تھے. سعودی عرب نے کہا کہ یار یہ لوگ تو فارن منسٹر ان کے تو ہے نہیں، تو ہم ڈپٹی فارن منسٹر بھجوا دیتے ہیں. تو انہوں نے ڈپٹی فارن منسٹر کو بھجوا دیا. ترکیے نے بھی کہا کہ فارن منسٹر تو ان کے ہیں نہیں، تو ہم بھی اپنا ڈپٹی فارن منسٹر بھجوا دیتے ہیں. آذربائیجان اور نائجر تو ایک قدم اور آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ان کے فارن منسٹر نہیں ہیں، کوئی دلچسپی ہے نہیں اس کانٹیکٹ گروپ میں، ایک روٹین سا معاملہ بن گیا، ہر سال ہو جاتی ہے، اس کو کوئی آؤٹ کم تو نکلتا نہیں ہے، ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہو جاتی ہے، کوئی ریزولوشنز پاس ہو جاتی ہیں. تو ہم اپنے جو فارن آفس کے ہمارے آفیشلز ہیں جوائنٹ سیکرٹری لیول کے، ہم وہ بھجوا دیتے ہیں. تو انہوں نے اس فارن منسٹرز کی کانٹیکٹ میٹنگ میں ان لوگوں کو بھجوا دیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم خود نان سیریس ہوں گے، میرا خیال تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو، ٹھیک ہے وہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں، وہ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ میں نائب وزیر اعظم بھی ہوں تو میں فارن منسٹر کے ساتھ کیسے بیٹھوں. تو پھر یہ تو آپ نائب وزیر اعظم بن جائیے یا وزیر خارجہ بن جائیے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. تو ہمارا اپنے رویے جو ہے نا، جہاں تک ہے رویے ہمارے اپنے، وہ درست نہیں ہے. اس لیے آپ لوگوں سے یہ اپنے دوست ممالک سے توقعات رکھیں کہ وہ آپ کے لیے آپ کچھ کریں. تو اس وجہ سے یہ کہنا بڑا ایک عجیب سا لگتا ہے. دوسری طرف جو ہے بھارت نے ان کے وہاں پہ جو نیو یارک میں کمیشن ہے، پرماننٹ ریپرزنٹیشن ہے، جو اس کے کانسلر آف سیکرٹری نے رائٹ آف رپلائی، انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کا رپلائی دیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اپنے رپلائی میں جہاں پاکستان کو اور بہت انہوں نے کنڈیم کیا، الزامات لگائے، وہاں پہ مجھے تو احمقانہ قسم کی چیز لگی کہ انہوں نے 1971 کا بھی ذکر کر دیا کہ جینوسائیڈ پاکستان کمیٹڈ 1971 جینوسائیڈ، بنگالیوں کے حوالے سے، بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں. یہ حالانکہ اس وقت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور خواہ بنگلہ دیش کو ایک لحاظ سے واپس اپنی وہ جو عوامی لیگ اور وہ باتیں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. بنگلہ دیش کو لے کے کسی فوبیا کا شکار ہو چکے ہیں. فوبیا کا تو اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، بہت سے ان سے یہ غلطی. پھر ہمارے بھی جو ایک آفیسر تھے، ہمارے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو تھے، انہوں نے بھی پھر اس کا جواب دیا، اس خاتون کے جو آفیسر ان کی جو. اچھا، یہ اب کشمیر کا معاملہ تو یہاں تک ہے. ابھی خبر آئی ہے کہ حسن نصر اللہ شہید ہو گئے ہیں، یہ اب کنفرم ہو گیا ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال یہی ہے کہ
جہاں اسرائیل کو فلسطین کے معاملے میں کامیابیاں مل رہی ہیں، عارضی ہی صحیح، وقتی ہی صحیح، وہاں بھارت کو بھی کشمیر کے معاملے میں کامیابیاں مل رہی ہیں. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. وہاں پہ عرب دنیا جو ہے وہ بے حس ہو گئی ہے، یا شاید ان میں دم خم نہیں رہا کہ وہ یکجا ہو کر، اور پھر ایران اور عرب دنیا کے درمیان جو پرابلمز چل رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. سنی شیعہ کے جو حالات ہیں وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. وہاں پہ وہ ان کے جو وکیل ہیں وہ کمزور پڑ گئے ہیں یا کمزور ہو گئے ہیں یا کوئی طاقت دکھانے نہیں جاتے، کرتے رہیں گے، فائدہ دشمن اٹھا کے لے جائے گا. یہاں پہ ہم جو ہیں ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے اپنے اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہیں، سیاسی ابتری ہے، معاشی بدحالی ہے. تو اس وجہ سے ابھی بھی معلوم نہیں چلتا کہ ہم بھی تقاریر سے آگے بڑھ کر کس طرح کشمیریوں کی مدد کریں. تو لیکن اسرائیل کو اور بھارت کو خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا کامیابیاں ہیں، ساری وقتی کامیابیاں ہیں. یہ تحریکیں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. اس قسم کی جو جدہت ہوتی ہے، لوگ اپنے آزادی کے حق سے پیچھے نہیں ہٹتے. جب قومیں ایک بار فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہم نے آزادی لینی ہے تو پھر وہ آزادی لے کر رہتی ہیں. 150 سال تک دیکھیے نا، برطانیہ نے بھی ہمارے اس بر صغیر میں حکومت کی نا، اور بالآخر ہم نے آزادی لی ان سے. تو یہ آزادی بھی انشاءاللہ فلسطینیوں کو بھی ملے گی اور کشمیریوں کو بھی ملے گی. لیکن اس وقت جو ہمارے حالات ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ مسلمان دنیا OIC بھی جو ایک غنودگی کا شکار ہے اس سے جاگے، تھوڑا سا سوچے سمجھے کہ ہمارے حق میں کیا ہے، ہمیں کس طرح بھارت پہ اور اسرائیل پہ پریشر بلڈ کرنا ہے. جو کچھ اس وقت عرب دنیا بھارت کے ساتھ پینگیں بڑھا رہی ہے، اکنامک ریلیشنز قائم کر رہی ہے، یہ جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور بنا رہے ہیں جس میں اسرائیل اور UAE پیش ہیں، ان چیزوں سے جو اپنے آپ کو نکالیں. کیونکہ اگر یہ پرابلمز رہیں گے نا تو ان عرب ممالک کو بھی پرابلمز رہیں گے. جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، مڈل ایسٹ میں دیر پا امن آ ہی نہیں سکتا. اسی طرح جنوبی ایشیا میں جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، یہاں بھی دیر پا امن نہیں پائیدار امن نہیں آ سکتا. تو اسرائیل اور بھارت کو بھی چاہیے، ٹھیک ہے آپ آپس سے باز کے بڑے زبردست دوست بنے ہوئے ہیں، ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں، اور آپ ایک تعاون بھی کر رہے ہیں کس طرح فلسطینیوں کی جدوجہد کو ختم کیا جائے اور یہاں کشمیریوں کی جدوجہد کو ختم کیا جائے. ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے نا، کیونکہ یہی دو واحد طاقتیں رہ گئی ہیں اور یہی دو ایشوز رہ گئے دنیا بھر میں، ایک فلسطین کا اور ایک کشمیر کا جس کو سیٹل ہونا ہے. تو یہ ان کے درمیان تعاون تو ہے. کوشچن یہ ہے کہ جو ان دو قوموں کے یا کشمیریوں کے اور فلسطینیوں کے جو وکیل ہیں ان میں آپس میں کتنا تعاون ہے. وہ تعاون یا وہ کوآپریشن ہمیں نظر نہیں آتا. اور جب تک یہ نہیں ہوگا آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ امریکہ کشمیر کی مدد کے لیے آئے گا، فلسطینیوں کی مدد کے لیے آئے گا. بس یہی کہانی ہے. اس میں چھوٹا سا بس ایڈیشن یہی کریں گے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا. بس یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور یونائٹڈ نیشنز کی کچھ اصلاحات کی بھی بات کریں گے جو کہ تمام لیڈران نے بھی کی ہیں جنرل اسمبلی اجلاس میں. سو ناظرین اسٹے ود اس.